خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ یہاں پہلی بار آئے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسلمانوں کی شام کی فتح ابتدائی اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب 634 سے 638 عیسوی کے درمیان وقوع پذیر ہوا۔ یہ مہم نہ صرف ابتدائی اسلامی ریاست کی حدود کو وسعت دینے میں کامیاب ہوئی بلکہ خطے کے ثقافتی اور مذہبی منظرنامے پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ فتح کے پس منظر اور ابتدائی حالات 632 عیسوی میں حضرت محمد کے وصال کے بعد خلافت راشدہ، جس کی قیادت خلیفہ ابو بکر نے اپنے علاقوں کو مستحکم کرنے اور وسعت دینے کا منصوبہ بنایا۔ بازنطین سلطنت، جو شام پر قابض تھی، اندرونی اختلافات اور ساسانی سلطنت کے ساتھ حالیہ جنگوں کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی۔ اس موقع کو پہچانتے ہوئے خلیفہ ابو بکر نے شام کی طرف فوجی مہمات روانہ کیں تاکہ اسلام کو پھیلایا جا سکے اور اس خطے کو فتح کیا جا سکے۔ شامی مہم کے اہم مسلم سپہ سالار ایک خالد بن ولد جو سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہیں، عراق اور شام کی فتوحات میں کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے عراق میں مہمات کی قیادت کی اور بعد میں شام میں مسلمان فوجوں کو بازنطین مزاحمت کا سامنا کرنے میں مدد دی۔ آپ کی حکمت عملی کا مظاہرہ جنگ اجنادین اور جنگ یرموک میں ہوا، جہاں آپ کی حکمت عملی مسلمانوں کی فیصلہ کن فتح کا سبب بنی۔ ابو عبیدہ بن جرہ۔ حضرت ابو بکر نے ابو عبیدہ بن جرہ کو شام کی مہمات میں ایک کمانڈر مقرر کیا۔ خلیفہ عمر نے خالد بن ولد کے بعد ابو عبدے کو شام کی مسلم افواج کا سپہ سالار بنایا۔ انہوں نے دمشق اور یروشلم جیسے اہم شہروں کا محاصرہ کیا اور امن معاہدے کے ذریعے فتوحات حاصل کیں۔ عمرو بن الاس، ایک ماہر فوجی رہنما اور سفارتکار، عمرو بن الاس نے فلسطین کی فتح اور بعد میں مصر کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ شام میں انہوں نے متعدد اہم علاقوں کو فتح کیا اور مسلم فوج کی پیش قدمی کو آسان بنایا۔ یزید بن ابی سفان کو ابتدائی 4 مسلم افواج میں سے ایک کی قیادت کا ذمہ سونپا گیا جو شام کی جانب بھیجی گئی تھی۔ انہوں نے ساحلی علاقوں پر قبضہ کیا اور مسلم افواج کی رسد کو محفوظ بنایا۔ شرحبیل بن حسنہ، شرحب نے آرڈن کی وادی میں مسلم فوج کی قیادت کی اور کئی اہم علاقوں پر قبضہ کر کے خطے میں مسلمانوں کے اثر و رسوخ کو مضبوط کیا۔ اہم جنگیں اور محاصرے۔ جنگ اجنادین 634 عیسوی۔ یہ جنگ فلسطین میں مسلم اور بازنطین افواج کے درمیان پہلی بڑی جھڑپ تھی۔ خالد بن ولد اور عمرو بن الاس کی قیادت میں مسلمانوں نے بڑی فتح حاصل کی۔ دمشق کا محاصرہ 634 عیسوی۔ دمشق، جو بازنطین سلطنت کا ایک اہم شہر تھا، خالد بن ولد کی قیادت میں مسلم افواج نے فتح کیا۔ یہ پہلا بڑا بازنطین شہر تھا جو مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ جنگ یرموک 636 عیسوی۔ یہ جنگ تاریخ کی اہم ترین جنگوں میں شمار ہوتی ہے۔ خالد بن ولد کی قیادت میں مسلم افواج نے بازنطین فوج کو شکست دی۔ یہ فتح شام میں بازنطین حکمرانی کے خاتمے کا سبب بنی۔ مسلمانوں کی حکمت عملی اور فتح کے عوامل۔ تیزی اور حرکت پذیری۔ مسلمان افواج نے اپنی تیز رفتار نقل و حرکت اور گھڑ سواروں کی چالاکیوں کا فائدہ اٹھایا۔ خالد بن ولد کا صحرائی راستے سے شام میں داخل ہونا اس کی ایک مثال ہے۔ متحدہ قیادت۔ ابو عبدے کی سپہ سالاری نے مختلف محاذوں پر مسلمانوں کے اقدامات کو مربوط کیا اور بازنطین افواج کو مسلمانوں کے اتحاد کا فائدہ اٹھانے سے روکا۔ سفارتکاری اور معاہدے۔ مسلمان سپہ سالاروں نے شہروں کو امن معاہدے کی پیشکش کی جس کے ذریعے خون خرابے کو کم کیا گیا اور مقامی آبادیوں کا دل جیتا گیا۔ شام پر اثرات۔ مذہبی تبدیلی۔ ابتدائی مسلم حکمرانی کے دوران مذہبی رواداری کو فروغ دیا گیا۔ وقت کے ساتھ اسلام غالب مذہب بن گیا اور بہت سے لوگوں نے مذہبی اور سماجی فوائد کی بنا پر اسلام قبول کیا۔ انتظامی اصلاحات۔ نئی حکومت نے اسلامی قانون نافذ کیا اور خلافت راشدہ کے اصولوں کے مطابق انتظامیہ کو تشکیل دیا۔ ثقافتی امتزاج۔ شام عرب اور مقامی ثقافتوں کا امتزاج بن گیا۔
اموی خلافت جس نے بعد میں دمشق کو اپنا دارالحکومت بنایا، اس ثقافتی ہم آہنگی کو مزید فروغ دیا۔ نتیجہ: شام کی فتح ابتدائی مسلم جرنیلوں کی فوجی مہارت اور حکمت عملی کا واضح مظہر ہے۔ ان کی قیادت میں اسلامی ریاست کی حدود کو وسعت دی اور شام کو اسلامی تہذیب کا مرکز بنایا۔ یہ واقعات آج بھی خطے کی تاریخی اور ثقافتی شناخت پر گہرے اثرات رکھتے ہیں۔